أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پیچھے چونکہ سورت کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان کیا گیا تھا، آسمانی دنیا کی سیر کرا کر، انبیاء کی امامت کروا کر اور نماز کے تحفے سے نوازنے کا تذکرہ کروا کر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان کیا تھا اس کا تذکرہ کیا تھا. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نوازا تھا. ارشاد ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز اور رہبر مت بنانا. ذریۃ من حملنا مع نوح، نوح کے ساتھ جن کو ہم نے سوار کیا تھا ان کی آپ ذریت میں سے ہیں. انہ کان عبدا شکورا، وہ تو بڑے شکر گزار بندے تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ چونکہ خطاب تھا پہلے تو ایمان والوں کے ساتھ، پھر وہاں پر جو مشرکین تھے ان سے بھی خطاب تھا، پھر یہودی بھی اس زمانے میں تھے، مکے والوں سے ان کے تعلقات تھے، مدینے میں بھی یہودی تھے، ان سب سے خطاب تھا. اور یہ بتانا بھی تھا کہ ہدایت اور سربلندی کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی، ان کی قوم کو بھی ہم نے عزت دی، لیکن جب انہوں نے اس کتاب کے پیغام کو قبول نہیں کیا، چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے دور ہوتے چلے گئے، تو جو قوم دنیا میں سب سے معزز تھی بنی اسرائیل، اللہ نے ان کو سب سے ذلیل کر دیا. یہی اللہ تعالیٰ مکے والوں سے بھی خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی قوم سے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی عزت ہمیشہ رہے گی. دل کے جب تک دین کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے تب سربلندی رہے گی. دین سے جب آپ دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کی ترقی بھی رکتی چلی جائے گی. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی. حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب دی تھی؟ توریت کے نام سے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس توریت کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. توریت جو کتاب آئی تھی وہ پوری امت کے لیے نہیں تھی، پوری انسانیت کے لیے نہیں تھی، بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. ان کی کتاب بھی صرف بنی اسرائیل تک کے لیے محدود تھی، پوری انسانیت کے لیے نہیں تھی. جیسے آج کل یہودی وغیرہ کہتے ہیں، آج کل کے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہ کتابیں سب کے لیے نہیں تھی. جس خدا نے ان کو بھیجا ہے وہ خدا خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھی. قرآن ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، لیکن دوسری کتابیں اس طرح سے نہیں تھیں. اب اس میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی تھی اس میں یہ پیغام تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. وکیل کہتے ہیں
جس کو ہم اپنی ذمہ داری دیتے ہیں، جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، تو کہا کہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کو تم اپنا کارساز نہیں سمجھنا، قابل بھروسہ اور قابل اعتماد نہیں سمجھنا۔ یہ کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ جو اللہ کی صفات ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ کی طاقت ہے، اس میں دوسرے کو شریک مت کرنا۔ یہ پیغام بنی اسرائیل کو بھی ان کی کتاب میں دیا گیا تھا۔ آج بھی توریت، حالانکہ بہت سی چیزوں میں تبدیلی آ چکی ہے، توریت میں آج بھی توحید کے بارے میں، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بہت ساری آیتیں ملتی ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے کہا، بنی اسرائیل کو بھی اور مکے والے کو بھی، کہ نوح کے ساتھ ہم نے جن کو سوار کیا تھا ان کی اولادوں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو جتنے اس زمانے میں لوگ تھے ان کو سوار کیا۔ اس میں حضرت نوح کی اولاد میں سے 3 بیٹے تھے، تو ان تینوں بیٹوں کو حضرت نوح نے سوار کیا تھا۔ ایک بیٹا جو مشرک تھا وہ تو طوفان میں ڈوب کر ختم ہو گیا، باقی جو مومن تھے ان کو آپ نے اپنی کشتی میں سوار کیا۔ اب بعد میں جتنے لوگ بھی دنیا میں رہے وہ ان تینوں بیٹوں کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 جو بیٹے رہ گئے تھے ان کی پوری اولاد ہے یہ، جتنے بھی لوگ بچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا حضرت نوح کا حوالہ دے کر، اس لیے کہ کسی سے خطاب کرنا، کسی کو سمجھانا ہے، اس کے بڑوں کا حوالہ دے کر سمجھایا جائے تو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے، تمہارے خاندان میں بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے ایسے اچھے اچھے کام کیے، آپ بھی ان کے خاندان کے ہیں، آپ بھی اچھا کیجیے۔ اس طرح سے جب سمجھاتے ہیں تو سامنے والے کو بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا حوالہ دیا، اور حضرت نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان کا حوالہ دے کر کہا آپ تو ان کی اولاد ہیں جن کو ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا اور طوفان سے ہم نے ان کی حفاظت کی تھی۔ تمہارے آبا و اجداد تو وہ تھے جنہوں نے ساری مخالفت کے باوجود دین کو قبول کیا، تم نوح کی اولاد میں ہو، ان کی اولاد کی اولاد میں ہو، تم لوگ کیوں کفر اور شرک کرتے ہو؟ تم کو تو نہیں کرنا چاہیے۔ انہ کان عبدا شکورا، نوح تو بڑے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرنے والے، ہر وقت کچھ کھائے، کچھ پیے، کچھ پہنے، کچھ کیا، ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو حضرت نوح جن کی اولاد میں آپ ہیں وہ تو ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے، ہر کام پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور آپ ان کی اولاد ہوتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر چیزوں کی نسبت دوسری طرف کرتے ہو، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، جو یہودی تھے ان کو بھی اور جو مکے کے مشرک تھے ان کو بھی، کہ آپ لوگ نوح کی اولاد میں ہیں جن کو ہم نے طوفان سے بچایا تھا۔ تو نوح کیوں بچایا تھا ان کو ہم نے؟ اس لیے بچایا تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے، اللہ کے پیغام پر عمل کرنے والے تھے، اس لیے ہم نے ان کو بچایا تھا۔ تو آپ بھی اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو حضرت نوح نے جس طریقے کو اختیار کیا تھا اس طریقے کو اختیار کریں۔ بہرحال ان آیات میں یہی ہم کو پیغام دیا گیا تھا کہ یہ جو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن دیا جا رہا ہے یہ نبی آئے ہیں، کوئی پہلے نبی نہیں، پہلے کتاب نہیں، اس سے پہلے موسیٰ بھی آ چکے ہیں، ان کو بھی کتاب دی جا چکی ہے، تو آپ کو بھی اسی طرح سے نبی بنایا گیا ہے، آپ کو بھی اسی طرح سے کتاب دی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ توریت جو تھی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی اور قرآن سب کے لیے، اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ توریت میں بھی یہی پیغام تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کسی دوسرے سے مانگنا نہیں چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جتنے لوگ بچے ہیں وہ سب نوح کی اولاد میں ہیں، اور کسی قوم کو دعوت دینی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے
تو ان کے بڑے بزرگوں کا حوالہ دے کر ان سے بات کریں گے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پانچویں بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نوح بڑے شکر گزار بندے تھے، تو ہم کو بھی ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح پیغام کو سمجھا کر اللہ کے راستے میں صحیح طرح کے چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد